بس ایک جملہ، اس کے بعد آپ حسین کی سواری کی زیارت کریں گے. حسین کی سواری جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے. ایک جملہ سناؤں گا صرف. حسین وقت رخصت اپنی سواری پائے، سواری آگے نہیں بڑھتی. میری طرف دیکھ لیں، اب میری طرف دیکھ لیں. سواری آگے نہیں بڑھتی. پرسہ دے کے زیارت کریں گے، آپ کے اندر کیفیت ہی الگ ہوگی. سواری آگے نہ بڑھی. دیکھا 4 سال کی بچی سواری کے سموں سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین زمین پائے، سکینہ کو کلیجے سے لگا کے کہا، سکینہ تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، یہ میری سواری سے لپٹ کے بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ سنو رونے والوں. سکینہ کہتی ہے، بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی بابا، بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی بابا، بابا میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں، آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی بابا؟ آج کے بعد جو آنکھ رو نہیں سکتی وہ طلب کرے، وہ حسین سے استغاثہ کرے. بابا مجھے بس اتنا بتا دو، آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی بابا؟ سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پر سوئیں گے، تم ہمارا باپ کے سینے پر سوئے گی. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. بھئی ایک جملہ سنو اور زیارت کر لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خیمے تو سب کے تھے نا؟ زینب کا بھی خیمہ تھا، کلثوم کا بھی خیمہ تھا، بی بی ام رباب کا بھی خیمہ تھا، بی بی ام کلثوم کا بھی خیمہ، بی بی جناب ام لیلہ کا بھی خیمہ، جناب رقیہ کا بھی خیمہ. مگر ایک جملہ سن لو، اللہ جانے ذوالجناح نے سکینہ اور حسین کی کتنی محبت محسوس کی تھی کہ حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح زینب کے خیمے میں نہیں گیا، کلثوم کے خیمے میں نہیں گیا، بلکہ وہاں پہنچا جہاں 4 سال کی یتیمہ سکینہ لپٹ گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے اتنا بتا، جب میرا بابا مارا گیا میرے بابا نے پانی پیا یا پیاسا مارا گیا؟ جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے رونے والوں. دے دیا پرسہ آپ نے. اب آئیے اس کی یماری کی زیارت کیجئے جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک، شام سے کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک حسین کے لٹے ہوئے قافلے کی قافلہ سالار تھی. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. حسین کے لٹے ہوئے قافلے کی قافلہ سالار تھی. میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا، اللہ جانے زینب کی سب سے بڑی مصیبت بیان کی تھی، سکینہ کو زندان میں چھوڑ کر حسین سے ملنے کے لیے جانا. زینب کی دوسری مصیبت بتا رہا ہوں سب سے بڑی. زینب پر سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی کہ جب لٹے ہوئے سامان آئے. سنو رونے والوں، جب لٹے ہوئے سامان آئے، تمام سامان آ گئے تو آخر میں ردائیں آئیں. کتنے آرام سے آپ نے سن لیا. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہو. آخر میں ردائیں آئیں. ہر بیوی نے بڑھ کے اپنی اپنی ردا لے لی، لیکن اچانک زینب کی نگاہ ایک ننھی سی ردا پہ گئی. زینب کی نظر ایک ننھی سی ردا پہ پڑی.
زینب نے رضا کو اٹھایا، زندان میں چلی، سکینہ کی لحد میں رکھا. اے سکینہ، بڑا ارمان تھا مدینے جانے کا. اے سکینہ، ہماری ردائیں آ گئی، ہم مدینے جا رہے ہیں. اے بی بی، مدینے نہ چلو گی؟ دو جملے اور سن لو، دو جملے اور. اب رک گئے تو ایک جملہ اور سنا دوں. اسی روتی ہوئی حالت میں چاہتا ہوں اسی کیفیت میں آپ زیارت کرو. ایک جملے اور سن لو. یہ بی بی زندان سے چلی، کربلا آئی. وہاں جناب جابر کربلا کے مجاور تھے. قافلہ کربلا میں پہنچا. جیسے ہی ناکوں کے گھنٹوں کی آوازیں جابر کے کانوں سے ٹکرائی، جابر نے آواز دی، قافلے والوں ذرا آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، یہ عباس کی جاگیر ہے. زینب نے سجاد سے کہا، سجاد ذرا جابر سے کہو دوبارہ اسی جملے کو دہرائے. جابر نے کہا قافلے والوں ذرا آہستہ چلو، یہ عباس کی جاگیر ہے. زینب نے خود کو ہماری سے گرایا. اے میرے بھائیا، تیری جاگیر کے صدقے بھائیا زینب لٹ کے آئی ہے. اے بھائیا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تازیانے مارے. اجرکم اللہ زہرا، آپ نے زیارت کر لی. ایک جملہ اس بی بی کے لیے، آپ زیارت کر لیں. یہ دو بہنوں کی ہماریاں ہیں. بڑی بہن زینب، ایک بہن جس کا نام تھا ام کلثوم. آپ کو بتاؤں کتنی مظلومہ بی بی تھی. شب عاشور ہر بی بی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، اے میرے لاڈلو، کہ سب سے پہلے تمہیں آقا حسین پر قربان ہونا ہے. لیکن عباس نے دیکھا خیمے